نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، بادشاہ ہارون رشید، ان کا ایک بیٹا فقیروں کی صحبت میں رہتے اور فقیرانہ لباس پہنتے اور فقیروں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ تو بادشاہ ہارون رشید ہمیشہ بیٹے سے کہا کرتے، کیا فقیروں والا لباس پہن کر شاہی دربار میں رہتے ہو؟ دنیا کے لوگ آتے ہیں، ملکوں کا لوگ ہمارے دربار میں آتے ہیں، تو لوگ تمہارے ان فقیرانہ لباس کو دیکھ کر مجھے طعنہ دیتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بیٹا کیسا لباس پہن رکھا ہے، کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، کس طرح سے رہتا ہے۔ آپ یہ طریقے چھوڑ دے، یہ فقیرانہ لباس اتار دے۔ تو بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا کہنے لگا، ابا حضور، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، آپ بادشاہ ہے تو بیٹا بھی بادشاہ نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی آپ کے ساتھ، میری زندگی میرے ساتھ۔ آپ اپنی جگہ پر دنیا کے اعتبار سے صحیح ہے، میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں۔ بار بار بادشاہ اصرار کرتے کہ یہ فقیرانہ لباس اتار دو، شاہی دربار میں ٹھیک ٹھاک رہو، اچھے سے رہو۔ کتابوں میں آتا ہے ایک مرتبہ محل میں تھے اور محل کے ایک کونے پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ ہارون رشید کے بیٹے نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کی حکومت ہر جگہ پر چلتی ہے، تو یہ محل کے کنارے جو ایک پرندہ بیٹھا ہے اس کو آپ بلائے، اس لیے کہ آپ کی حکومت سب پر ہے، تو یہ پرندہ بھی آپ کے بلانے پر آ جائے گا، آپ اس کو بلائے۔ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا، یہ کیسے پاگلوں والی بات ہے کہ بھلا میرے بلانے سے پرندہ آ سکتا ہے؟ کہنے لگے، کیوں نہیں، اب بلائے۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے بلایا، اشارہ کیا تو پرندہ نہیں آیا۔ تو بادشاہ کے بیٹے کہنے لگے، میں بلاؤں ابا حضور؟ تو بادشاہ ہارون رشید کے بیٹے نے جب اس پرندے کو بلایا تو وہ پرندہ اڑتا ہوا بادشاہ ہارون رشید کے بیٹے کے ہاتھ میں وہ پرندہ آ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹا، پھر کہا کہ چلے جا، تو وہ پرندہ اڑ کر چلا گیا۔ تو کہنے لگے، ابا حضور، آپ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ آپ کا مقام الگ ہے اور میرے پاس اللہ نے جو چیز دی ہے وہ چیز الگ ہے۔ اسی لیے آخرکار بادشاہ ہارون رشید کے بیٹے نے کہا، ابا حضور، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے بادشاہت کو، آپ کے محل کو چھوڑ کر میں کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ تو الغرض بادشاہ ہارون رشید کے بیٹا دربار کو، شاہی محل کو چھوڑ کر دور چلے گئے اور فقیروں کی صحبت میں رہ کر فقیرانہ زندگی گزارتے۔ فقیروں والا لباس ہوتا ان کا، اور زندگی گزارنے کے لیے محنت مزدوری کا کام کرنے لگے، کولی کا کام کرنے لگے، مٹی گارے کا کام کرنے لگے۔ ہفتے میں ایک دن کام کرتے اور ایک دن کام کرنے پر جو مزدوری ان کو ملتی، اسی رقم سے، اسی پیسے سے پورا ہفتہ اپنے خرچ کو چلاتے۔ ایک جھوپڑی میں رہتے، سادے سے لباس پہنتے، فقیروں والا لباس ہوتا، فقیروں جیسے زندگی ہوتی۔ ایک مرتبہ
ایک صاحب کا گھر کا دیوار گر رہا تھا، تو مزدور کی ضرورت تھی، مزدوروں کی منڈی میں مزدور کو ڈھونڈنے کے لیے گئے، تو جو صاحب مزدور کو ڈھونڈنے کے لیے گئے وہ بھی اللہ والے تھے، وہ بھی ایک اللہ کے ولی تھے۔ تو مزدوروں کی منڈی میں دیکھا کہ مختلف مزدور بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ ایک نوجوان مزدور بیٹھا ہے جن کے چہرے پر نور ہے، جن کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے، فوراً پہچان لیے، اس لیے کہ جوہری ہی جوہر کو پہچان سکتا ہے، علم والا ہی علم کو جان سکتا ہے، جاہل کو علم کی کیا معلوم، علم کی کیا قدر۔ اس لیے کہ سونار ہی سونے کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ تو اللہ والے تھے تو ان کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیے اور کہا کہ ان مزدور میں یہی ٹھیک ہے، ان کو لے چلیں۔ اب ان کو لے کر گئے تو معاہدہ ہوا، بات ہوئی، تو کہا کہ میری ایک شرط یہ ہے، میں کام تو پورا کروں گا، جو میرا کام ہے کام پورا کروں گا، لیکن دو باتیں یاد رکھنا، ایک تو میں تمہارے گھر میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، محنت کروں گا، محنت کے مزدوری جب مجھے مل ہی جائے گا تو میں آپ کے گھر میں کیوں کھاؤں کیوں پیوں، تو میں نہ کھاؤں گا آپ کے گھر میں نہ پیوں گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا، نماز کے وقت میں کام چھوڑ کر میں نماز پڑھوں گا، لیکن کام تو پورا کروں گا، لیکن کام تو پورا ہوگا۔ لے کر گئے، کام شروع ہوا، گھر والے مالک کو، اللہ والے کو کہیں جانا تھا، جو مزدوری بنتی تھی گھر کے افراد کو دے کر وہ چلے گئے کہ کام پورا ہونے پر ان کو دے دینا۔ کام مکمل ہو گیا اور رقم لے کر بادشاہ ہارون رشید کے بیٹے واپس چلے گئے۔ جب یہ سفر سے واپس آئے تو کام کو دیکھا کہ 10 آدمیوں کا کام صرف اس ایک شخص نے کیا تھا، ایک آدمی نے کیا تھا۔ بڑا تعجب ہوا کہ 10 آدمیوں کا کام اکیلے ایک بندے نے کیا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ کام جب کرتے تھے اینٹیں خود بخود جو ہے نا اٹھ کر جم جاتے تھے، یہ تو صرف گارا لگاتے تھے اور اینٹیں خود بخود جو ہے نا اٹھ کر آ جاتے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ والے تھے، اللہ کی مدد ہوتی تھی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسی برکت اللہ والوں کی زندگی میں رکھی کہ 10 آدمیوں کا کام صرف ایک شخص نے کر دیا۔ تو پھر دوسرے دن ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ نہیں، مجھے انہی شخص سے پھر کام کرانا ہے۔ تو مزدوروں کی منڈی میں گئے تو وہ شخص نہیں ملے، وہ نوجوان نہیں ملے، پھر واپس آ گئے، پھر دوسرے دن گئے، دوسرے دن نہیں ملے، تیسرے دن گئے، تیسرے دن بھی مزدور کی منڈی میں اس نوجوان نہیں ملے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ روزانہ آ رہے ہیں اور دیکھ کر چلے جا رہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے مزدور کی ضرورت ہے اور مجھے وہی مزدور چاہیے جو فلاں دن میں لے کے گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ نوجوان تو صرف ہفتے میں ایک دن ہی کام کرتے ہیں، باقی کسی دن کام نہیں کرتے۔ صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کا گھر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ان کا گھر وغیرہ کچھ نہیں، وہ کنارے پر ایک جھوپڑی پڑا ہوا ہے، وہی ان کا گھر ہے، وہی سو رہے ہوں گے۔ جب وہ اللہ والے جھوپڑی کے پاس گئے، دیکھے ایک جھوپڑی ہے، سوئے ہوئے ہیں، کوئی چیز نہیں، سرہانے سر کے نیچے ایک اینٹ ہے، اینٹ کا تکیہ لے کر لیٹے ہوئے ہیں، بدن جو ہے نا بخار آیا ہوا ہے، چھو کر دیکھا تو پورا گرم پڑا ہوا ہے، گرم سے جل رہا ہے پورا بدن۔ جیسے ہی اندر گئے تو کہنے لگے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرا یہ کام کر دینا کہ میرے مرنے کے بعد کفن کا میں نے انتظام کر رکھا ہے، ان کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا، تجہیز و تکفین کر دینا۔
اور میری یہ امانت ہے بادشاہ ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ ایک تو خط ہے، دوسرا قرآن ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ بادشاہ بغداد میں ہے، وہ تو بادشاہ ہے، میں ان کے پاس کس طرح جاؤں؟ کہنے لگے بادشاہ ہارون رشید وہ میرے ابا جان ہیں، میں بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا ہوں۔ اللہ والے کی دنیا بدل گئی کہ ایک بادشاہ کے بیٹے اس طرح فقیرانہ لباس، فقیرانہ زندگی، اللہ نے زندگی میں کیسی برکت رکھی۔ الغرض تجہیز و تکفین ہوا، جنازے کی نماز کی باری آئی تو کافی لوگ جنازے میں شریک ہوئے، اور وہ اللہ والے کہنے لگے ایک چھوٹی سی بستی میں لوگوں کی اتنی تعداد کہاں سے؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نا، جب اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے، دنیا والے، اللہ والے لوگ خود جو ہے نا ان کے جنازے میں دوڑ کر شریک ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اور تجربہ کر کے دیکھیں، اگر مالدار کوئی مر جائے تو ان کے جنازے میں آپ ڈھونڈ کر دیکھیں کہ لوگوں کی کتنی تعداد ہے، آپ آرام سے گن سکتے ہیں۔ اور لیکن کوئی اللہ والے گزر جائے، ولی گزر جائے، تو پھر دیکھیں کہ ان کے جنازے میں کتنے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، ہم گن نہیں سکیں گے۔ چومٹیوں کی طرح لوگوں کا جمع غفیر ہوگا۔ کتنے ہمارے اکابرین کا جنازہ اٹھا ہے کہ قدم رکھنے کے لیے زمین پر جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہ اللہ والوں کی برکت ہے۔ الغرض وہ ایک خط اور قرآن لے کر بادشاہ کے دربار میں گئے تو کہا کیسی زندگی میرے بیٹے نے گزاری کہ قرآن ایک میں نے ان کو دیا تھا، قرآن کو بھی واپس کر دیا۔ خط کو کھولا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ مال چھوٹنے والا ہے، وقت گزرنے والا ہے، مال چھوٹنے والا ہے، وقت گزرنے والا ہے، زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کبھی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ آج میرا جنازہ اٹھا ہے، کل آپ کا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے۔ اس نصیحت سے، خط سے دنیا بدل گئی۔ کہنے لگے آپ تو دنیا، بیوی نے کہا، بادشاہ ہارون رشید کی بیوی نے کہا آپ تو دنیا کے بادشاہ تھے اور یہ دین و دنیا دونوں کے بادشاہ نکلے۔ پھر جب ان کی قبر پر بادشاہ زیارت کے لیے گئے، کہنے لگے آپ کتنے خوش نصیب ہے، زندگی میں بھی میرے سے آگے نکل گئے اور موت میں بھی میرے سے آگے نکل گئے۔ تو موت تو میرے بھائی ہر کسی کو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، سب کو جانا ہے میرے بھائی، مالدار ہو یا فقیر، کوئی بھی ہو، عالم ہو یا جاہل، ہر کسی کو مرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔